من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، کہ جو ایمان لا کر اخلاص کے ساتھ نیک عمل بنائیں گے ان کو دنیا میں جینے کے لیے ہم پاک زندگی دیں گے۔ یہ وعدہ ہے کہ ان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے پاک زندگی دیں گے، آلودہ زندگی نہیں ہوگی، ان کی زندگی پریشانیوں سے پاک ہوگی، اطمینان کی زندگی ہوگی، کیونکہ اطمینان اور چین اللہ کی یاد سے آتا ہے۔ جب زندگی دین والی ہوگی تو اللہ کی یاد کی وجہ سے زندگیوں میں اطمینان اور چین ہوگا، محبتیں ہوگی۔ ہاں، ایمانی زندگی کا یہ اثر ہے کہ آپس میں محبتیں ہوگی۔ محبت بڑا انعام ہے، ہاں، محبت بڑا انعام۔ ایمان کی وجہ سے صحیح محبت ملتی ہے، اغراض والی محبت نہیں۔ اغراض والی محبت تو جانور میں بھی ہوتی ہے، ایمان والی محبت کہ اللہ ایمان کے برکت سے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، ان کے درمیان میں محبتوں کا انتظام اللہ کریں گے کہ ان کے اندر محبتیں ہو جائیں گی۔ جیسے انصار مدینہ میں محبتیں ہو گئی، پہلے لڑتے رہتے تھے، جب ایمان والے بنے تو محبت والے ہو گئے۔ تو یہ اثر ہے کہ حیات طیبہ پاک زندگی دیں گے جینے کے لیے، جو پریشانیوں سے پاک ہوگی، ہاں، چین اور اطمینان ملے گا۔ پاک زندگی میں یہ ہوگا کہ اسباب میں برکتیں آئے گی۔ جب زندگی ایمان عمل والی ہوگی کہ اسباب میں برکت آئے گی، عمر میں برکت آئے گی، مال میں برکت آئے گی، جی ہاں، آپس میں محبتیں ہوگی، دعا میں قبولیت ہوگی۔ یہ پاک زندگی کے اثرات ہیں۔ ایمان اعمال کی برکت سے جو زندگی اللہ دیں گے اس کی یہ تاثیر ہے کہ فلنحینہ حیاۃ طیبہ، کہ دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی ملے گی، جہالت سے پاک، غفلت سے پاک، ظلم سے پاک، سب چیزوں سے جتنی آلودگی ہے اس سے زندگیاں پاک ہو جائیں گی۔ اس لیے اچھے حالات پیدا ہوں گے جو انہیں خوش کریں گے۔ ہاں، یہ کس کا نتیجہ ہے؟ کہ ایمان کا اور اعمال کا۔ اس لیے اعمال بنانے کے لیے اللہ نے علم اتارا ہے، نبی والا علم، عبادات کا علم دیا، نماز کا علم دیا کہ نماز سیکھو، نماز کو بناؤ، ایسی نماز بنے جو زندگی پر اثر ڈالے۔ جیسے دوائیں بدن پر اثر کرتی ہے، بدن کی کمزوری، بدن کی بیماری دور ہو جاتی ہے، کہ ایسی نماز بناؤ جو زندگی پر اثر ڈالے، کہ زندگی کی برائیوں کو ختم کرے، زندگی کی پریشانیوں کو ختم کرے اور زندگی میں برکت لاوے، روزی کو کھینچ کے لاوے، اخلاق کو سنوارے۔ یہ نماز کا اثر ہے کہ نماز کو بناؤ، نماز کا علم دیا، نماز کے فضائل بتائے، نماز کے مسائل بتائے۔ علم کا مراد یہ ہے کہ فضائل سنو، فضائل سیکھو، تاکہ اپنے عمل کا کیا انعام ہے اس کا یقین آوے۔ فضائل کے علم سے اپنے عملوں کا یقین۔ ہاں، آدمی کوئی سودا کرتا ہے تو اس کو اپنے نفع کا یقین ہوتا ہے، اس سودے میں میرا یہ نفع ہے۔ جب تک نفع کا علم نہیں ہو وہ نہیں بیچے گا، خریدنے والا بھی نہیں خریدے گا کہ مجھے کیا فائدہ ہے۔ دونوں اپنا فائدہ دیکھ کر سودا کرتے۔ اللہ نے ہمیں جو اعمال دیے ہیں وہ اللہ کے ساتھ ایک طرح کا سودا ہے۔ اللہ نے اس کا نفع بتایا کہ ہم آج کو اس عمل پر یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ دیں گے۔ ایک ایک عمل پر کتنا دیتے ہیں، اس لیے اس کے فضائل سنائے۔ ایک آدمی وضو کر کے گھر سے چلتا ہے کہ وہ ایسا ہے جیسے گھر سے احرام باندھ کر حج کو جا رہا ہے۔ ہاں، گھر سے وضو ہی کیا ہے اور کچھ نہیں کیا، کہ گھر سے وضو کر کے نماز کو جا رہا ہے کہ وہ ایسا ہی جیسے احرام باندھ کر حج کو جا رہا ہے۔ اس کو ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی ملے گی، ایک خطا معاف ہوگی، ایک درجہ بلند ہوگا۔ جتنا دور مسجد سے رہے گا اتنا زیادہ نفع ہوگا۔ جی ہاں، پھر مسجد میں گیا، ہاں کہ مسجد تو آخرت کے بازار ہیں۔ مسجد کیا ہے؟ مسجد کیا ہے؟ آخرت کے بازار۔ ہاں، دنیا کے بازار، دنیا کا سودا خرید کر آدمی گھر لے جاتا ہے بازار سے، ایسے مسجد سے کہ مسجد سے کچھ چیزیں لے کر اپنی آخرت میں لے جائے گا۔ جی ہاں، کہ مساجد آخرت کے بازار ہیں، سودا خریدو یہاں آ کر کے۔ کون سا سودا؟ کہ نیکیوں کا۔
مغفرت کا. جی ہاں، کہ مسجد میں داخل ہوئے مسجد کی سنتوں کے ساتھ تو اس کا بدلہ ملے گا. مسجد میں بیٹھے ہیں اعتکاف کے ساتھ، اعتکاف کے اس کا بدلہ ملے گا. مسجد میں بیٹھے ہیں نماز کے انتظار میں تو اس کا ملے گا. دینا ہی دینا ہے. ابھی نماز نہیں پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ الخیر کثیر وقلیل فاعلہ، کہ خیر تو اللہ کی طرف سے بہت ہے لیکن لینے والے تھوڑے ہیں. صحابہ کے مواعظ میں صحابہ یہ فرماتے تھے کہ مسجد میں سب سے پہلے جاؤ، سب سے آخر میں نکلو. یہ فرماتے تھے مسجد میں سب سے پہلے جاؤ اور کیا کرو کہ سب سے آخر میں نکلو. ہاں، یہ کمائی کمائی ہے. انتظار میں بیٹھے تو بھی کمائی، پھر نماز بعد جماعت پڑھی تو 27 درجہ زیادہ ملے گی. اور ہر نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھا ہوا ہے، ابھی گھر نہیں گیا، اپنی حاجت کے لیے نہیں اٹھا، یا تو ابھی فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے جب تک باوضو ہوگا. تو خیر ہی خیر ہے. جی ہاں، خیر ہی خیر ہے. تو میں نے کہا عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضائل کا علم دیا کہ اپنے عمل کا نفع سمجھ کر شوق سے عمل کرو، یقین سے عمل کرو، طریقے سے عمل کرو. ہاں، فضیلت کا علم شوق پیدا کرنے کے لیے، طریقوں کا علم عمل کو صحیح کرنے کے لیے کہ بھئی یہ سنت ہے، سنت طریقہ یہ ہے، سیدھا کرنے کا یہ طریقہ ہے، وضو کرنے کا یہ طریقہ ہے، ہاں رکوع کرنے کا یہ طریقہ ہے. اس طریقوں تو علم طریقوں کا، علم فضیلتوں کا یہ ہم کو دیا ہے تاکہ ہر کام کی فضیلت، ہر کام کا طریقہ. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں زندگی کے ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. نکاح کے فضائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں. تجارت کے فضائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں. زمینداری کے فضائل ہیں، زمینداری کے مسائل ہیں. خدمت کے فضائل ہیں، خدمت کے مسائل ہیں. ہاں، کوئی شعبہ ہمارا دنیا نہیں ہے، ہمارا تاجر دنیا دار نہیں ہے، ہمارا زمیندار دنیا دار نہیں ہے، ہمارا حاکم دنیا دار نہیں ہے، ہمارا مزدور دنیا دار نہیں ہے. کیوں کہ مزدوری کے فضائل ہیں، مزدوری کے مسائل ہیں. جس طرح حج کے فضائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے فضائل، زکوٰۃ کے مسائل، مزدوری کے فضائل، مزدوری کے مسائل. کہ مزدوری کرنے کا کیا صحیح طریقہ بتایا ہے شریعت نے اور دین نے. اس طریقے سے جب مزدور مزدوری کرے گا تو وہ مزدور بن کر کے کامیاب ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مزدور جب اپنی مزدوری کر کے شام کو تھک کر کے چور ہو جاتا ہے، اللہ اسی وقت اس کی مغفرت کر دیتا ہے. من امسا کا لم بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، کہ جو اپنی محنت سے تھک کر شام کو چور ہو گیا، اب گھر جا رہا ہے، کہ وہ شام کو ہی اس کی مغفرت ہو گئی، اس کے گناہ معاف ہو گئے. مزدور کے گناہ معاف ہو گئے، کولی کے گناہ معاف ہو گئے. کولی نے ولی بن گیا، کیونکہ جس کی روز مغفرت ہو تو ولی. جی ہاں، کولی نہیں ولی. ایسے طریقے دیے ہیں دین نے. اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے مسائل. ہمارا تاجر دنیا دار نہیں ہے، ہمارا تاجر دکاندار نہیں ہے. ہاں، کیوں کہ اس کے پاس دین ہے، وہ دین کے فضائل، دین کے مسائل کے ساتھ اپنی تجارت کرتا ہے. تو اس کے فضائل ہیں کہ ایماندار تاجر جو ہے نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. جی ہاں، اس کی روزی میں برکت دی جائے گی. ہاں، کیونکہ وہ مال لاتا ہے باہر سے تاکہ لوگوں کو مال ملے، لوگوں کے لیے آسانی ہو، اس لیے اس کو برکت دی جائے گی. ہاں، وہ اپنی تجارت میں نیت طریقہ بگاڑے اس کے لیے نہیں ہے. یہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی دینی بناوے. ہر شعبے والا، پھر کوئی شعبے والا دنیا دار نہیں ہے، ہر شعبے والا دیندار ہے. اس کی فضائل ہیں، اس کے مسائل ہیں. اس لیے ہر شعبے والے کو اللہ کی طرف بلایا گیا ہے. لا الہ الا اللہ کلمہ دے کر کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے کام کی طرف آؤ. جو ایمان اللہ نے دیا ہے اس کا حق ادا کرو. اس کی دعوت، اس کی تعلیم، اس کا عمل،
اس کے لیے قربانی یہ کلمے کے تقاضے ہیں. جب یہ تقاضے پورے ہوں گے کہ پھر کلمے والی زندگیاں بنے گی، پھر ہر شعبے سے کامیابی ملے گی. عہدیدار عہدے سے کامیاب ہوگا، تاجر تجارت سے کامیاب ہوگا، زمیندار زمینداری سے کامیاب ہوگا، کیونکہ اس لائن کا اس کے پاس دین آیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام شعبے والوں کی طرف بھیجا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. اے نبی کہہ دو لوگوں سے کہ میں تمہارے طرف اس پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں جو زمین آسمان کا پروردگار، تم سب کی طرف میں بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہیں اللہ کی طرف بلاؤں، تمہیں اللہ کے دین کی تعلیم دوں، اللہ کے دین کے طریقے بتاؤں، تاکہ تمہیں کا ہر آدمی ہمیشہ کے لیے اس محنت سے، اس تعلیم سے کامیاب ہو جائے.